کلام مقدس کے مطابق جب ہم مسیح میں مضبوط ہوتے ہیں تو ہماری زندگیاں ہوتی کیسی ہیں؟ پولس کہتا ہے کہ میں اپنی کمزوریوں کے سوا اور کسی چیز پر فخر نہیں کروں گا، یعنی کہ وہ اپنی کمزوریوں پر ہی فخر کرتا ہے، اور آج ہمیں کچھ اور سکھایا جاتا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت اس کا زور مجھ میں کام کرتا ہے، اور پھر وہ بتاتا ہے کہ میرے جسم میں ایک کانٹا چبویا گیا ہے، اور یہ میں نے کہتا ہے کہ میں نے 3 دفعہ خدا سے کہا، لیکن خدا نے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ ہماری گواہیاں موسٹلی کلام مقدس کے بالکل الٹ ہوتی ہیں۔ بائبل مقدس جیسے یہ ہمیں بتاتے ہیں ہم ویسے نہیں کرتے، جیسے ہم نے سیکھا ہم ویسے کرتے ہیں۔ اور وہ کیا کہتا ہے کہ میں اپنی کمزوریوں پر فخر کرتا ہوں، اور ہم کیا فخر کرتے ہیں؟ وہ میرا ایمان ہے، میں بڑا یہ۔ اور وہ کہتا ہے کہ جب میں کمزور ہوتا ہوں تو مجھے زور ملتا ہے خداوند یسوع سے، اور ہم کہتے ہیں جب ہم کمزور ہوتے ہیں دعا کریں ہمیں زور ملتا ہے۔ ہم نے تو ہر چیز ہی الٹ کر دی ہے نا۔ کمزوری میں زور ہمیں کب ملتا ہے اور ہم اس کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں؟ اور لوگوں کا تو یہ المیہ ہے، لوگوں کا تو یہ حال ہے، ان کے نزدیک جی بس دعا کر لیں گے، تھوڑا سا میں پریشان تھا، دعا کی، اب میں بالکل ریلیکس ہوں، یہ ہے وہ ہے۔ یہ زور نہیں آپ کو ملا، اصل جو زور ہے وہ کچھ اور ہے، اس کا ہمیں آج تک کبھی تجربہ ہوا ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے مسیح یسوع کو صحیح طور پر جانا ہی نہیں ہے۔ بائبل کو سمجھنا آج سب سے زیادہ مشکل چیز ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ بکی جانے والی کتاب بائبل مقدس ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بائبل مقدس ہے، اور سب سے کم سمجھی جانے والی کتاب بھی بائبل مقدس ہی ہے، کیونکہ یسوع المسیح کی ذات کا بید جب ہماری زندگی پر کھل جاتا ہے، یہ ایمان، یہ دعائیں جو ہم نے سیکھا، یہ ساری چیزیں ایک سائڈ پہ ہو جاتی ہیں۔ باتیں ہم نے کرنی ہے پولس رسول کی، باتیں ہم نے کرنی ہے یسوع کی، ایلیا کی، فلاں کی، اور کردار ہمارا آج کے ایمانداروں جیسا بالکل بیڑا گرک۔ اور ان چیزوں سے یہ وہی لوگ نکلتے ہیں جن کی زندگی پر خدا یسوع کی ذات کا بید کھل جاتا ہے، جن پر نہیں کھلتا کچھ بھی نہیں حاصل کر پاتے۔ جب خدا یسوع المسیح کی ذات کا بید آپ پر کھل جاتا ہے، آپ دنیا کے خلاف اور دنیا آپ کے خلاف ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے کہ ان لوگوں کی جب آپ زندگی کو پڑھو گے آپ کو پتہ چلے گا یہ اصل ایماندار تھے، ہم جیسے نہیں تھے، نہ کوئی ہماری بنیاد ہے، نہ کوئی۔ ان کو یسوع المسیح کا صحیح طور پر تجربہ ہوا، ان لوگوں کو۔ اور پھر ہم بڑی وہ پرانے عہد نامہ سے حوالہ نکال لیتے ہیں، نئے عہد نامہ سے حوالہ نکال لیتے ہیں، کوئی ادھر نہیں نہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حوالے سے یہ نہیں سوچ ہے ہی نہیں ہے، یہ تو پرانی آپ کی سوچ ہے۔ آپ پرانے اصولوں پر، یسوع المسیح کی ذات کا بید کھلا ہی نہیں ہے آپ پر، تو آپ نے نیا کیا کرنا ہے؟ اب جو میں بتا رہا ہوں وہ کوئی نئی باتیں نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے وہ نہیں ہے۔ آپ کو کیوں وہ نہیں لگیں گی؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ بائبل مقدس سے واقف نہیں ہے۔ اس بائبل مقدس میں جو کچھ لکھا ہے وہ ہزاروں سال پہلے ہے، اس میں کوئی نئی بات ہے، لیکن آپ کے لیے وہ نہیں کیوں ہے؟ اور اور وہ آپ کی سوچ میں کیوں نہیں آتی؟ آپ کی سوچ اس کو کیوں نہیں مانتی؟ کیونکہ آپ نے کبھی اس طرح بائبل پڑھی نہیں ہے، اور نہ پاکرو نے آپ کی رہنمائی کی ہے۔ سانے آسی دوسرے نہ دے نال پتہ کی لا لینے منو لوگوں نہ کوئی ملن کی کوئی ضرورت ہے، منو نہیں ثابت کرنے میں کی پڑھیا، میں کیا، میرے تو میسیجز لوگوں نے ویسے تو دین۔ سو بات بتانے کا مقصد کیا؟ بات بتانے کا مقصد یہ کہ بائبل مقدس کے مطابق اپنے آپ کو ٹالو، نہ کہ دنیا کی چیزاں دے پیچھے بھجتے رہو۔ دوسرا خط ہے کرنتھس کلیسیا کے نام پالوس رسول کا، اور اس کا 11واں باب ہے، اور اس کی 30 آیت میں لکھا ہے، اگر فخر کرنا ہی ضرور ہے تو ان باتوں پر فخر کروں گا جو میری کمزوری سے متعلق ہیں۔ پالوس رسول کا دوسرا خط ہے، اور اس کا 12واں باب ہے، 7 آیت سے 10 آیت تک۔ سب آیات کی تلاوت تو نہیں کروں گا، لیکن چند ایک ورسز کی تلاوت کرتا ہوں۔ 7 آیت میں لکھا ہے سب سے پہلے، اور مکاشفوں کی زیادتی کے باعث میرے پھول جانے کے اندیشہ سے میرے جسم میں کانٹا چبویا گیا، یعنی شیطان کا قاصد، تاکہ میرے مکے مارے اور میں پھول نہ جاؤں۔ اس کے بارے میں نے 3 بار خداوند سے التماس کی کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے، مگر اس نے مجھ سے کہا، کیا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ آگے لکھا ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔
پس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے. اور آگے جو ہے وہ 10ویں آیت کے آخری حصے میں لکھا ہے کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زوراور ہوتا ہوں. خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے سنے جانے کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو برکت دے. خدا کا شکر. سب لوگ بیٹھ جائیں. یہ جو پالوس رسول ہے بائبل مقدس میں اس کا جو کریکٹر ہے یا اس کے بارے میں جس طرح بائبل مقدس کہتی ہے یا بائبل مقدس میں جو کچھ اس نے کام کیے ہیں وہ بڑے ہی اہم ہیں. اچھا سب سے پہلے تو جو آج میں نے چیزیں پڑھی ہیں یہ آج کے دور کے لحاظ سے یہ ہم ان کو نہیں سمجھتے کیونکہ یہ چیزیں بالکل ناپید ہو چکے ہیں یعنی کہ بالکل ختم ہو چکی ہے کیونکہ لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ جب ہم یسوع المسیح میں میچور ہوتے ہیں. میچور ہونے سے مراد بالغ ہوتے ہیں یا بالغ ہونے سے مراد ایک عمر کا حصہ ہم خدا یسوع کے ساتھ گزارتے ہیں تو اس کے بعد ہمارا کریکٹر یا ہماری ذات کس طرح ڈیولپ ہوتی ہے کلام مقدس کے مطابق. اور آج کے دور کے مطابق تو ہمیں جو ہے وہ ہم میچور کبھی ہے ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کریکٹر اس کے مطابق نہیں. لیکن میں کلام کی ہی بات کروں گا کیونکہ اس سے آگے کوئی دنیا کی گواہی کسی خادم کی گواہی یا میری گواہی کوئی اہم نہیں ہے. آج کل کا اگر کوئی مسیح کوئی کتاب لکھے تو اس نے بالکل ہی بائبل مقدس کے مفہوم کو الٹ کر کے لکھ دینا ہے. اس نے اپنی جو تعلیم اس نے سیکھی ہے اس نے اس کے مطابق ہی جو ہے وہ بات کرنی ہے اور بائبل میں اس کی کوئی صداقت نہیں ہے. بائبل مقدس 66 کتابیں ہیں اور اس میں مختلف لوگوں نے 66 کتابیں لکھی لیکن لکھوانے والا رول کچھ تھا. دیٹس وائی اس میں اختلاف نہیں. اور دوسری بات یہ ہے اختلاف نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب خدا کا روح ہماری زندگیوں پر کنٹرول کرتا ہے تو ہم وہ کرتے ہیں نہ کہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم وہ کرتے ہیں چاہے ہم مجبور ہوں یا خوشی سے کریں ہم وہ کرتے ہیں. اس میں ایمان کا عمل دخل نہیں ہوتا. اس میں ہمارے یقین کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. اس میں ہماری روحانیت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. وہ ڈائریکٹ ریولیشن وہ ڈائریکٹ بھید خداوند یسوع سے ہمیں ملتا ہے اور ہم ایز اٹ از ویسے ہی اس کو سمجھتے ہیں. بائبل کو سمجھنا آج سب سے زیادہ مشکل چیز ہے. دنیا میں سب سے زیادہ بکی جانے والی کتاب بائبل مقدس ہے. سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بائبل مقدس ہے اور سب سے کم سمجھی جانے والی کتاب بھی بائبل مقدس ہی ہے. اگر اوور آل پوری دنیا میں اگر آپ آبادی کے حساب سے دیکھیں تو سب سے زیادہ آبادی جو ہے وہ کرسچنز. دنیا میں زیادہ تر لوگ کرسچن ہیں. اس کے بعد پھر دوسرے مذاہب آتے ہیں. یہ فیکٹس ہیں یہ حقائق ہیں. یہ نہیں ہے کہ میں مذہبی بات کر رہا ہوں. آپ اس کو گوگل کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہم جو ہے نا وہ جھوٹ بولتے ہیں جی یہ ہمارا مذہب سب سے زیادہ نہیں. کرسچینٹی سب سے زیادہ لیکن سب سے کم بائبل مقدس کو ہی لوگ سمجھتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب تک ہم روح القدس کے تابع نہیں ہوتے ہم بائبل مقدس کو نہیں جان سکتے. پالوس رسول جو ہے جب بائبل مقدس کے بارے میں لکھتا ہے تو آج کا ایماندار اس کو کیوں نہیں سمجھ پاتا؟ کیونکہ کبھی اس کی زندگی اس طرح ٹرانسفر ہی نہیں ہوئی. اور جب تک ہماری زندگیاں ٹرانسفر نہیں ہوتی ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا. اور ٹرانسفر ہماری زندگیاں کب ہوتی ہے؟ جب خداوند یسوع المسیح کے بھید ہماری زندگیوں کو ٹرانسفر کرتے ہیں. ٹرانسفر سے مراد تبدیل کر دیتے ہیں منتقل کر دیتے ہیں. جیسے ہم پہلے ہوتے ہیں آہستہ آہستہ ہماری زندگیاں چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ہماری زندگیاں تو کبھی چینج ہوئی نہیں ہے نا. ہماری زندگیاں کیا چینج ہوتی ہیں؟ جی بھی ہمارے عادتیں ہیں. جی میں توبہ کر لیے بپتسمہ لے لیا. بھائی توبہ کرنے سے بپتسمہ لینے سے بندہ چینج نہیں ہوتا. 100 مسیحوں کو لے 100 مسیح کہیں گے وہ بائبل کو بھی جانتا ہے دعا بھی کرتے ہیں توبہ بھی کی ہے لیکن وہ مسیح یسوع کو نہیں جانتے ہوں گے. اب جو آپ یسوع المسیح کو جاننے کی بات کر رہا ہوں میں وہ بات تو کر ہی نہیں رہا. وہ جاننا انفارمیشن ہے. شخصی طور پر یسوع المسیح کو جاننا کوئی اور بات ہے. اس سے زیادہ ہم دوسری چیزوں کو زیادہ پہچانتے ہیں ہم یسوع کو نہیں جانتے. پالوس رسول جو ہے وہ پھر کہتا ہے کہ جو جلال ہم پر ظاہر ہونے والا ہے یہ دنیا کے دکھ درد دولت شہرت بھوک ننگ وغیرہ یہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. جلال کون سا؟ جو خدا یسوع المسیح کی ذات کا بھید ہم پر کھولے جانے والا ہے ہم اس کو دیکھنے والے ہیں
اس کے سامنے یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہے. یہ کتنی آسان اس کی ڈیفینیشن ہے. لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا کرتے ہیں, ان کو اس کی سمجھ نہیں لگتی. وہ جلال کوئی نور نہیں ہے. خدا یسوع المسیح کی ذات کا بھید, خدا یسوع المسیح کی ذات اصل میں وہی خدا کا جلال ہے. وہ جو خدا یسوع المسیح کی ذات کا بھید پلوس کہتا ہے کہ مجھ پر ظاہر ہوا ہے اور ہونے والا ہے, اس کے سامنے یہ دنیا کی چیزیں, دکھ درد, یہ ساری چیزیں کچھ بھی نہیں. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم خداوند یسوع المسیح کی ذات کے بھیدوں میں سے کوئی بھید ریسیو کرتے ہیں, ہماری زندگی فوراً اس کے مطابق ڈھل جاتی ہے. اس میں دعا کا انٹرفیئر نہیں ہوتا, نہ ہمیں دعا کرنی پڑتی ہے اس چیز کے لیے. لوگوں کا تو سوچ رہے ہیں بالکل غلط ہے نا جی, دعا کریں میں روحانی ہو جاؤں. بھائی دعا کرنے سے بندہ روحانی نہیں ہوتا, پہلی تو یہ بات ہے. بندہ خود بھی دعا کرے تو روحانی نہیں ہوتا. بھائی جی لوگ اکثر بھائی صاحب جی دعا کرو میں گناہ چھڑنا چاہتا. بھائی دعا کرنے سے کوئی گناہ نہیں چھوڑتا, یہ آپ کو کرنا ہی پڑنا ہے. اگر آپ خود سے کریں گے مشکل ہو جائے گا, لیکن جب خداوند یسوع آپ کی زندگی میں وہ بھید کھول دے گا, آپ کے لیے وہ کرنا بالکل آسان سی بات. آپ وہ نہیں بھی کریں گے تو آپ وہ کر رہے ہوں گے, کیونکہ یسوع المسیح کی ذات کا بھید جب ہماری زندگی پر کھل جاتا ہے, یہ ایمان, یہ دعائیں جو ہم نے سیکھا, یہ ساری چیزیں ایک سائڈ پہ ہو جاتی ہیں. یوسف کو کوئی بتانے والا نہیں تھا, لیکن مسیح یسوع کا بھید جب اس پر کھلا تو اس نے وہ ساری چیزیں کیوں ریجیکٹ کر دیں. اس کے پاس تو ایسی کوئی کتاب بھی نہیں تھی کہ اس کو بتایا جی یہ گناہ ہے یہ نہیں ہے, کیونکہ کلام میں لکھا کہ شریعت سے پہلے گناہ کی پہچان نہیں تھی. لیکن خدا یسوع المسیح کی ذات کا بھید یا یہوہ کی ذات کا بھید جب یوسف پر کھل گیا تو اس نے مصر کے ساری چیزوں کو, یا وہ جو بھی اس کے رستے میں آ رہی تھی چیز, ہرڈلز, جو بھی پرابلم تھی, وہ اس کے لیے کچھ بھی اہم نہیں تھی, نہ کوئی اہمیت رکھتی تھی. کیوں؟ کیونکہ خدا یسوع المسیح کی ذات کا بھید آپ کی رہنمائی کرتا ہے. اور ہماری دعائیں, ہمارے علم, ہمارا ایمان, ہمارے یہ تو ہماری وہ, اس لیے تو ہمارا بیڑا گرک ہوا ہے. ہمیں تو کچھ سمجھ لگتی ہی نہیں ہے اور نہ کبھی لگنی ہے. اب دعا کروا لینا آسان ہے, دعا کر لینا بھی آسان ہے. خدا یسوع المسیح کے ساتھ چلنا مشکل ہے. کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ جب تک آپ مسیح یسوع کا بھید حاصل نہیں کریں گے, یسوع کے ساتھ چلنا آپ کو, میں کہتا ہوں ایسا لگے جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں موت ہے. کیوں؟ آپ کو میری باتوں کی کیوں نہیں سمجھ؟ میں تو بائبل مقدس کی بات ہی کرتا ہوں, لیکن صرف یہ ہے کہ ہم دعا کو بھی وہی سمجھ لیتے ہیں, نہیں یہی سب کچھ ہے, چرچ آنا جانا جو بھی ہے, جو کچھ بھی ہم نے سیکھا, ہم یہ کر لیں گے تو یہ صحیح ہو جائے گا. ہمیشہ کی زندگی کا تعلق اس سے نہیں ہے. ہمیشہ کی زندگی کا تعلق خدا یسوع المسیح کی ذات کا بھید ہے, جس پر کھل جاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے, وہ نہ بھی چاہے تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے, وہ اس طرح چل رہا ہوتا ہے. کیونکہ یہ باپ کی مرضی میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان سے کرواتا ہے, ان کی ذات میں وہ چیز ہی اس طرح شامل کر دیتا ہے, وہ ان کی عادت ہو جاتی ہے. جیسے آپ کی عادت ہے نا دعا کرنا اور کروانا, اور میری یہ عادت کیوں ہے کہ میں کہتا ہوں کہ دعا سے کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ وہ آپ کی عادت ہے. لیکن میں بھی اسی معاشرے میں بڑا ہوا ہوں, میری کیوں یہ عادت؟ کیونکہ بھید نے اس عادت کو تبدیل کر دیا ہے. اب چاہے بندے 100 آ کے کہہ دیں جی نہیں یہ غلط ہے, who's care, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ بھید ہے. لیکن ہم بائبل کو سمجھتے نہیں ہیں, اور جب تک آپ کی سوچ پرانی ہے تو آپ سوچتے ہیں خدا یسوع المسیح کی ذات کا اصل بھید آپ پر کھل سکتا, نہیں کھل سکتا. اس کی وجہ کیا؟ کیونکہ آپ جان بوجھ کر خدا کے روح کو موقع نہیں دینا چاہتا. اور خدا کا روح ایک دن میں رہنمائی نہیں کرتا, اور نہ خدا کا روح آپ کی دعا سن کر آپ کی رہنمائی کرتا. یہ لوگوں کے بہت سارے غلط کانسیپٹ ہیں جو خادموں نے جو ہے وہ ڈالے ہوئے ہیں. دعا کرو پاک روح آپ کی رہنمائی کرے گا, یہ کرو تو پاک روح آپ کی رہنمائی کرے گا. ایسا نہیں ہوتا. دکھ اٹھانا پڑتا ہے, اور دکھ اٹھانے سے فرما برداری پیدا ہوتی ہے, اور فرما برداری سے ہماری زندگی میں خدا یسوع کے لیے عزت اور آنر بڑھتا ہے. خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے. آپ سب کے اندر خدا کا خوف ہے, حکمت آپ کے اندر نظر نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ وہ خدا کا خوف ہے نہیں جس کو آپ خوف سمجھتے ہیں. اب پولس رسول ہے یا جو ابتدائی کلیسیا کے لوگ تھے, کیا جب ان پر مشکلات آتی تھی وہ اس طرح بھاگتے بھوکتے تھے؟ وہ اس طرح کے رویے اختیار کرتے تھے؟ وہ ایسا نہیں کرتے تھے. وہ ان حالات کو اسی طرح سمجھتے تھے جس طرح ان کے حالات ہوتے. اور ہمیں سکھایا ہی غلط گیا ہے, تو ہم نے تو صرف ایکٹنگ ہی کرنی ہے. جی میرا ایمان ہے, جی میرا ایمان.
او بھائی اپنا ایمان رکھو پاس اور بائبل مقدس کو سمجھو، آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ پالوس رسول کے لیے وہ بیماری، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا وہ کیا تھی، کیونکہ وہ میرا یہ بتانے کا مقصد نہیں ہے کہ اس کو یہ تھا تو وہ تھا، اس کی یہ کنڈیشن تھی کہ اس کے لیے منادی کرنا مشکل تھا، لیکن یسوع المسیح کے ذات کا بھید کھلا تھا تو وہ اس کے راستے میں رکاوٹ بنی نہیں ہے۔ اس کو یہ بیماری بھی جو ہے وہ اپنے فائدے کی چیز لگی کہ جب میں کمزور ہوتا ہوں تو مسیح کا زور مجھ میں قوت پاتا ہے۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ بیمار ہوں گے سب سے پہلے دعا ہی کرنی ہے کہ خدا مجھے دعا مجھے اس بیماری چو کڈ لے۔ وہ تسی تے بائبل مقدس نو کدی سمجھیا ہی نہیں، سنیا ہی نہیں، نہ کدی تسی بائبل مقدس والے کسی کریکٹر نو دیکھیا ہے تے تانوں کی سمجھ لگنی ہے۔ کیا پالوس نے کہا میں نے 3 بار خدا سے کہا، ایک بار نہیں 3 بار، لیکن اس نے کہا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ اس نے بھی جب وہ گتسمنی باغ میں کیا کیا، انہیں وہ رو کر دعا کر رہا تھا، رو کر وہ دعا کر رہا تھا یا نہیں تھا کر رہا، اس نے کہا باپ ہو سکے یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن باپ نے کہا نہیں بیٹا پیالہ نہیں ٹلنا، یہ تجھے پینا پڑنا ہے، اور یسوع کو اس لیے مصلوب کیا گیا۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یسوع کو مصلوب کیا جانا کوئی شیطان کی طرف سے کوئی منصوبہ نہیں تھا، اٹس ٹوٹلی رانگ کانسیپٹ۔ ہم سوچتے ہیں شیطان کو یہ پتہ، او بھائی جو خدا کے منصوبے ہوتے ہیں شیطان جو مرضی کرے، خدا کیونکہ وہ ازل سے ابد تک اس کو پتہ ہے کہ شیطان نے یہ کرنا، وہ دلوں کو جانتا ہے، وہ خیالوں کو کلام میں لکھا وہ خیالوں کو دور ہی سے جان لیتا ہے، دیٹس وائی اس نے وہ منصوبہ بنایا کہ ابلیس اس کو سمجھ نہیں سکتا، اور خدا کے منصوبے کبھی بھی فیل نہیں ہوتے۔ یہ ابلیس یہ کر لیتا وہ کر لیتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یوسف کے سامنے کتنا ابلیس آیا، ساڑھے سامنے کدی ابلیس گیا ہی نہیں۔ نویں آدنامہ دی کلیسیا وچ صرف ایک تانوں خدا نہیں نظر آئے گا، انہاں وچ صرف شیطان نظر آئے گا۔ اپنے زندگی چ ویکھ لو، تانوں شیطان تو ڈر لگدا، تانوں شیطان تو، تانوں مصیبتاں تو، شیطان تو مصیبتاں تو، شیطان تو مصیبتاں، اے چیزاں چ لڑدے ساری زندگی اسی مر جانے ہاں۔ پھر کہتا او ہم بڑی دعا کرے تو کوئی فائدہ نہیں جے دعاواں دا، جے تواڈو اے چیزاں تے تسی 2 چیزاں تے نہیں گل با سکتے، باقی چیزاں تسی کی کرنی ہیں۔ پالوس یہ نہیں کہتا اوہ میں بس بڑے ایمان کے ساتھ، اور آج اگر کوئی خادم کے پاس جائیں وہ آپ کو یہ نہیں سکھائے گا، وہ آپ کو کہا نہیں آپ مجھ سے دعا کرو مجھے خدا نے یہ کیا وہ کیا، تیری بیماری بھی ختم ہو جائے، کلام جو لے ہے نا وہ بھائی ختم ہو یا نہ ہو، بات یہ ہے کہ کلام کہتا کیا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں وہ شفا کو پریچ نہیں کرتے تھے، آپ کو تو ایون ان کی سینس بھی نہیں ہے ان چیزوں کی، لوگوں کو تو ان چیز کی سینس بھی نہیں ہے۔ دیکھ لیں کتنے جو ہے پالوس رسول نے شفا کے بارے میں کوئی پریچ کیا ہو، یسوع نے کیا ہو، وہ شفا دیتے تھے، پریچ نہیں کیا۔ شفا دینا اور پریچ کرنا دونوں چیزوں میں مختلف ہے۔ اب برکت کی بات ہی ہے نا، یسوع سے زیادہ تو کوئی بابرکت بندہ نہیں ہے نا، اس کو بھی ہم نے، یسوع نے کتنے لوگوں کو جی اس کے پاس آئے اور یسوع نے ان کے لیے دعا کی چلو جی تمہیں پیسے تے معاوضہ آ جائے گا۔ ہمارا ٹوٹلی ہم تو بائبل کو سمجھے نہیں، نہ کبھی پڑھی یا نہ سانو پتہ، لکیر دے فقیر آپ کے لیے یہ باتیں آپ کے تو خیر سمجھ نہیں لگنی لیکن پھر بھی سنی ہے۔ ہاللیلویا۔ پالوس کیا کہتا ہے کہ جب میں کمزور ہوتا ہوں تبھی اس کا زور، اور اس کو کیسے پتہ ہے؟ اس کو اس لیے پتہ ہے کیونکہ وہ ان حالات سے گزر کر یہ بول رہا ہے، اور ہم کسی حالات سے گزرے نہیں ہیں۔ اسی تو حالات جو گزرنا نہیں تھے دعا کری دے، نہ یار گزرنا نہ پہ بس دعا کر لو، ڈر جائے حالات سے دعا کر لو باقی یہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے آئی، یعنی مجھے نہیں اس کا پتہ، کیونکہ یہ آپ کو ہی پتہ ہے، کیونکہ یہ آپ کے سامنے ساری چیزیں آتی ہیں، میرے سامنے ایسی کوئی چیزیں نہیں آتی۔ یہ جب ہماری زندگیوں پر بھید کھل جاتا ہے تو ہمارا سوچنے کا طور طریقہ چینج ہو جاتا ہے۔ اور آج ہمارا سوچنے کا طور طریقہ کیوں نہیں چینج؟ کیونکہ ہم صرف سنی سنائی باتیں کر رہے ہیں۔ کلام میں لکھا جب گواہوں کا اتنا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے، گواہوں کا اتنا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے، تو ایک چھوٹا سا گناہ کس طرح ہمیں الجھا لیتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے جو لوگوں کی گواہی ہوتی ہے، ہمارے لوگوں کی گواہی جتنی مرضی، یہ ٹوٹلی ان بیبلیکل نہیں ہے۔ جب بائبل مقدس میں گواہوں کی بات ہو رہی ہے، گواہوں کا بادل اتنا بڑا گھیرے ہوئے ہے، تو آؤ ہم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی کو جب آپ روح القدس کی رہنمائی کے وسیلہ سے پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم ان چیزوں میں نہیں الجھیں گے۔ تو آج ایمانداروں کے ساتھ کسی کے ساتھ بات کو مجبوریوں تو علاوہ ہونا وجہ تو کچھ نظر نہیں آئے گا، حالات تو مجبور، پیسے تو مجبور، اپنے بدن تو مجبور، ٹینشناں پریشانیاں، پتہ نہیں کہڑے مسیح نال لئی پھر دے ہو کہ نال تھوڑی ٹینشن بھی لئی پھر۔ اب یہی چیز جو ہے وہ پالوس کہہ رہا ہے کہ جب میں کمزور ہوتا مجھے زور ملتا ہے، اور ہم کمزور ہونا نہیں چاہتے، اور خدا جب تک آپ کو مٹی میں نہیں ملا دیتا تب تک وہ آپ کی زندگی پر کام نہیں کرتا۔
اور ہم مٹی میں ملنا نہیں چاہتے. کون آپ میں سے مٹی میں ملنا چاہتا؟ کیڑا چاہتا وہ بیمار رہے. انہیں زندگی بچ پوری زندگی میں صرف 3 بار میں نے اسپیسیفک ورڈ یوز ہوا ہے. اور ہمارا اتنا غلط ایمان بیڑا غرق ہویا کیتا جے اپنا. تہاڈا اینا ایمان ہر روز پاویں ہوے نا ہر روز ایمان تے بولدے رہو. پالوس کو یہ ریولیشن نہیں ملا. اج دے پادریاں نو کیڑا نواں مل گیا ہے. یہ کہتے ہیں خدا کا روح بات کرتا ہے. خدا کا روح نے وہ بدروئیں ہیں, ڈسیو کرنے والی ابلیس کی تصویریں ہیں. نہیں جو کوئی لوگوں نے ایڈے بڑے فین فالوئنگ ایڈے بڑے معجزات ہیں. نہ معجزات سے نہ فین فالوئنگ سے پتہ چلتا ہے میچورٹی خدا کے کلام کے اصولوں کے مطابق اگر ہے تو آپ خدا کے کلام کو سمجھتے ہیں. بڑے بڑے لفظ بولنے سے کچھ نہیں ہوتا, بڑے بڑے معجزات کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. کلام کے بیدوں پر آپ کتنی جو ہے وہ آپ کی زندگی کا انحصار ہے. آپ کی زندگی کا انحصار کلام کے بیدوں پر ہے یا نہیں ہے. اگر آپ واقعی یسوع المسیح کے ساتھ چلتے ہیں تو آپ دوسروں سے الگ ہوں گے, آپ کا بولنا الگ ہوگا, آپ کی ٹیچنگ الگ ہوگی. سارے پادری ویلو اپنے اپنے تماشے لائے نے, کیا الگ, کچھ الگ نہیں ہے. کوئی زیادہ اچھے لفظ بول لیتا ہے, کوئی شفاعت بہتا سنا دینا, کوئی برکت بہتا سنا دینا. تو ایس بائبل اسے پیچھے چھوڑ دیں کیونکہ لوگوں کو 2 چیزاں ضرورت ہے, شفا برکت. سمپل. لوگ موت تو ڈر دیں, لوگ حالات تو ڈر دیں, اور شیطان نو پتہ ہے کہ تواڈے اندر ایمان نہیں, تواڈے اندر صرف خوف ہے. اپنی زندگی چ خوف نو پہچانو. اس لیے تواڈی زندگی چ خوف ہے کیونکہ تسی کلام نال اج تک اپنے آپ نو توتا ہی نہیں. نہ خدا دی ذات تواڈے تے پیت کھلیا ہے. وہ کہتا ہے جو جلال ظاہر ہونے والا ہے یہ استقبال کی چیزیں, مستقبل کی حال کی چیزیں, یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے. آپ پر کیوں ایسا مسیح یسوع المسیح کا بھید نہیں کھلا کہ آپ یہ کہیں کہ یہ دنیا کی چیزیں اس کے سامنے کچھ نہیں ہے. آپ نے یہ کہا ہاں جی یسوع تو کہ میرے لیے کوئی چیزیں, لیکن انہوں نے کیا منگو. اب بھائی یہ بات نہیں ہے, کلام اس طرح نہیں کہتا. ہم ڈبل سٹینڈرڈ والے لوگ ہیں. ہماری وہ ایسے بچے والی حرکتیں ہیں جو کسی شاپ پر جاتا ہے تو باپ اس کا کچھ بھی خرید رہا, اس کی نظر جس چیز پر ہے اس نے لالچ بری نگاہوں سے اسی کو دیکھنا ہے. اس کے پاپا جو مرضی اس کو بتاتے رہے, بیٹا یہ دیکھو سٹور میں آ کے ایسے نہیں کرنا وہ, لیکن جب اس چیز کے سامنے جانا اس کا دھیان اسی پر ہے. پاپا یہ مجھے چاہیے, یہ میری ضرورت ہے, یہ میرے سارے سے بھی وہ ضدی بچیاں دی طرح ماں. اور اسی مسیح یسوع دے لائق نہیں ہے گے. ہمارے لیے مصیبتیں تو بس ایسے ہی ہے نا, بس موت ہی ہے اس تو کہ بھائی یہ بات کہاں سے آ گئی, یہ کس نے ہمیں بتا دیا. خدا سے نہیں ڈرتے ہم, شیطان سے زیادہ ڈرتے. خادم خدا سے کم ڈرتے, شیطان تو بہت ڈر دے. مسیح خدا تو نہیں ڈرتے, شیطان تو بہت ڈر دے. پھر آج تک لب لینا وہ میرے پاس بڑا اختیار ہے, یہ اپنے کردار چو ثابت کرو. آپ لوگ بولنے والے ہیں اور کام کو نہیں ہوتا ہے. ادھر تسی ابلیس نو ڈانٹ دیں اگلے دن پھر تواڈے کول آ جاندا ہے. وہ بھائی اگر یسوع نام میں اتنی پاور ہے تو ایک دفعہ بولو تو واپس وہ نہ ہے ابلیس, کیونکہ آپ حقائق سے واقف نہیں ہیں. آپ فینٹسی میں, آپ خام خیالی میں زندگی بسر کر رہے ہیں. باتیں ہم نے کرنی ہے پالوس رسول کی, باتیں ہم نے کرنی ہے یسوع کی, ایلیا کی, فلاں کی, اور کردار ہمارا آج کے ایمانداروں جیسا بالکل بیڑا گرک. ہم اپنے تجربات بیان کرتے ہیں, اپنی سٹوریاں بناتے ہیں, اپنے ایمان کے قصے سناتے ہیں, بڑا کچھ کہتا ہے. پلوس کیا کہتا ہے, میں اپنی کمزوریوں کے علاوہ میں کس چیز پر فخر کروں. کیا ہم اپنی ذات کو پریچ کرتے ہیں یا اس بائبل مقدس کو؟ کیا میں اپنی گواہییں زیادہ پریچ کرتا ہوں یا اس بائبل مقدس کو؟ میں تو اپنی گواہی دیتا ہی نہیں ہوں نا, کیونکہ جب سے مجھے یہ پتہ چلا, میں پہلے بھی بہت کم اپنی گواہیاں دیتا تھا, لیکن بات یہ ہے کہ وہ بھید ہوتا ہے. اب میں چاہوں یا نہ چاہوں وہ میرے ذہن میں, میرے مائنڈ میں بات ہی نہیں آتی. ایک بندہ ہوتا ہے نا جان بوجھ کر آرٹیفیشل, یعنی کہ ایک وہ مصنوعی سا بندہ ہوتا ہے کہ اچھوں میں جا کر اچھائی کی کوشش کرتا ہے, بھئی اچھا بننا, برا جا کے برا. یہ وہ کرتے ہیں جو مصنوعی لوگ ہوتے ہیں, جو آرٹیفیشل لوگ ہوتے ہیں, جن کی زندگی میں خدا کا بید نہیں ہوتا. میں ایسا نہیں ہوں. اگر یہ میرا مطلب ہے تو میرا مطلب وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں. اب یہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کو بتاتا اچھا یار ٹھیک ہے دعا سے بڑا کچھ ہے. میں خود جو ہے یہ نہیں ہے کہ میں دعا نہیں کرتا, بات صرف یہ ہے کہ میرا یہ ایمان ہی نہیں ہے کہ دعاؤں سے سب کچھ ہوتا ہے. دعا سے کچھ نہیں ہوتا. اگر دعا میں بہت کچھ ہوتا ہے نا, اج سارے مسیح خوشحال ہون. کہڑے مسیح دی دعا وچ نہیں ہوندا کہ سانوں برکت آسمان دے دریچے کھول کے دے دے. کہڑے مسیح دی دعا وچ لفظ شامل نہیں ہوندا. ہر روز تسی کہندے ہو, ہر روز بول دے, پاویں گناہ چ تو پاویں نہیں بھی, زیادہ تر تے گناہ چ. سو ہر روز تسی پھر برکت کیوں نہیں لبدی؟ کیوں؟ کیونکہ صرف تسی فینٹسی, تسی خیالی دنیا چ زندگی بسر کر رہے ہو. اور ان چیزوں سے یہ وہی لوگ نکلتے ہیں جن کی زندگی پر خدا یسوع کی ذات کا بید کھل جاتا ہے. جن پر نہیں کھلتا کچھ بھی نہیں حاصل کر پاتے. اور یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. جب خدا یسوع المسیح کی ذات کا بید آپ پر کھل جاتا ہے
آپ دنیا کے خلاف اور دنیا آپ کے خلاف ہو جاتی ہے. اچھے جو اپنے آپ کو روحانی کہتے ہیں ان کو بھی آپ کی سمجھ نہیں لگتی. سو پلوس یہ کہتا ہے کہ میں جب کمزور ہوتا ہوں تو مسیح کا زور. اب وہ یہ نہیں کہتا جب میں کمزور ہوتا ہوں میں دعا کرتا ہوں مجھے زور ملتا ہے, میں زور پاتا ہوں. وہ کہتا ہے جب میں کمزور ہوتا ہوں مسیح کا زور مجھ پہ کام کرتا ہے. ساڑی صرف دعائی کم کر دیجیے, اس علاوہ کوئی نہیں. ہمارا ذہن ہی نہیں نہ کام کرتا تو بس دعائی کم کر دی. یسوع میں کمزور اور مجھے, وہ کہتا ہے کہ یہ ایسی ایک چیز ہے آٹومیٹکلی, یعنی کہ یہ کہتے ہیں نا آٹومیٹک چیز, یعنی کہ ادھروں لائٹ جانی تو فوراً ہی لائٹ دوسری جنریٹر آن ہو جانا ہے, آن کرنے کی ضرورت بھی نہیں پانی, وہ خود ہی کام کرے گا. جیسے یہ ہماری ایک باڈی کا ایک سسٹم ہے, خدا نے ہمیں ہماری باڈی میں ایک ایسی قوت رکھی ہوئی ہے, آپ کو سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ جب بھی کوئی جرمز ہم پر اٹیک کرتے ہیں ہماری باڈی میں ایک قوت ہوتی ہے, وہ اس کے اگینسٹ پہلے لڑتی ہے. ہمیں کہنا نہیں پڑتا کہ زکام والے جرمز آ گئے ہیں تو ہمیں جی ایسی قوت آ جائے کہ اس کے خلاف جو ہے وہ ہمارے اندر وہ قوت پیدا ہو جائے. وہ ہماری باڈی خود بخود وہ پروڈیوس کرتی ہے, اس میں ہے. اور اگر وہ کمزور ہوتی ہے تو بیماری لگ جاتی ہے, اگر نہیں ہوتی تو وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے, وہ نہیں لگتی. سیم بائبل مقدس کے جب ریولیشن ہماری زندگی پر کھل جاتا ہے خود بخود ہماری زندگی میں وہ خدا کام کرنا شروع کرتا ہے, اور ہم وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بائبل کہتی کیا ہے. ہم جن سے سنتے ہیں ان کی اپنی زندگیاں دیکھ لو, ایسے ہی کلام کا بالکل الٹ ہے. کلام کے بھیدوں کے مطابق کوئی بھی آپ کو بندہ نہیں ملے گا جو کلام کے بھیدوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہا ہو, لوگوں کو ٹیچ کر رہا ہو. جتنے مرضی بڑے بڑے خادم دیکھ لیں یار, میں تو کسی کھاتے میں نہیں نا, بڑے بڑے خادموں سے بھی دیکھ لیں, ان بیبلیکلی سچائیاں جو بائبل مقدس کی ہیں وہ پریچ کرتے ہیں. لوگ بڑا او واہ اس کے دیکھو جی اتنے بڑے فالورز ہیں, تو جہاں غلط ہے تو وہ سارے غلط ہی ہون گے. فکر نہ کرو, یہ نہ کہو کہ جی پیچھے 50 لاکھ لوگ نہیں تو وہ بڑا کوئی صحیح ہوئے گا. میں نے پہلے بھی بتایا جس پر یہ بھید کھلتا ہے یہ وہی پہچان سکتا ہے, ادروائز تھوڑے میرے ورگے کہنا پتہ نہیں بھائی صاحب کی گئی آنے لے اکلے دنیا چ سچے, میں نہیں سچا, بائبل صرف سچی ہے, اس کے علاوہ کوئی سچا نہیں ہے. یہ کہنا آسان ہے یہ بائبل سچی ہے, یہ کبھی ثابت کرو. اپنی 4 گواہیاں سنان تو بغیر تو ساڈا کوئی میسیج ہی نہیں پورا ہوتا ہے. تو یہ پھر وہ نہیں کہ یہ اگر یہ بائبل آپ کے لیے سب کچھ ہے نا, پھر دوسرے بکس کے ریفرنس کہاں سے آتے ہیں, دوسرے بکس کی اسٹڈی کیوں ہوتی ہے, دوسری چیزوں کی اسٹڈیز کیوں ہوتی ہے, کیوں؟ کیونکہ ہم جو کہتے ہیں وہ ہمارا مطلب ہی نہیں ہوتا, نہ کبھی خدا نے وہ کام کیا ہوتا ہے. سو یہ پلوس کہتا ہے جب میں کمزور ہونا وہ میں زور آور ہونا. تو سارے مسیح لوگ سب تو زیادہ کمزور تھے, انہیں دی دعا میں ویکھ لو بس, وہ بھی اپنے دل جو دینا کر رہا ہوں وہ دعا کرنی ہے. کلام مقدس کے مطابق تو ہماری دعائیں ہیں ہی نہیں ہے نا, اور ہم اپنی دل کی بھڑاس نکالتے ہیں, یسوع بھی دے دو, یسوع بھی دے دو, اور اپنے آپ کو جھوٹے ایمان سے تسلی دیتا ہے ٹھیک ہے مانگ لیں, یسوع کدی نہ تو کدی کرے گا نا. بھائی بات یہ نہیں ہے کلام خدا کا کبھی بھی رائے گا نہیں جاتا, وہ ہمیشہ کام کرتا ہے. نہیں خدا دے گھر نیرے سویر پتہ نہیں کدھر کدھر دی مسالہ نیرے دیر پتہ نہیں کی مل جانا ضرور. وہ بھائی اگر کلام نے کہا تو جب کہا تو تب بھی ملے گا, وہ دیر دور نہیں کرتا. ادھر ادھر یہ مسالہ دے کے مت وج جاتی ساڈی. یہ اتنا آسان نہیں ہے بائبل. مسیح تواڈے لیے ہونا آسان ہے, تواڈے لیے کلام سننا سنانا بالکل آسان ہے, پر کلام ایڈا آسان نہیں جائے گا. جے ایڈا آسان ہوئے نا تو تسی بھی سارے پادری بنے بیٹھے. اس لیے تو پادری بہتے بن جاتے, بیڑا گرک اس لیے کر پہ کہ منی راتی خواب آ گیا. بھائی تینوں کہڑے خدا نے کہہ دیتا خواب تینوں نہ, بھائی میں تینوں خادم بناتا ہے. اب خوابوں کے ذریعے کلام ہوتا ہے, اب جی سیمری کرتے ہیں, یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے, جو بھی کرتا ہے, بھائی کیا کر کے ہم جی ہمیں خدا نے کہا. سارے خدا ہی کہندا ہے, جدی نہیں بھی صحیح تعلیم انہوں بھی خدا نے کہا, تو جدی صحیح تعلیم ہے انہوں بھی خدا نے کہا. تو سانوں پتہ ہی نہیں خدا نے کنوں کیا. جہاں سانوں اچھا لگا نہیں واقعی یہ خدا لو, تو جہاں سانوں اچھا نہیں لگا نہیں یہ خدا لو نہیں ہے. تو پتہ سانوں کسی رتی بار بھی نہیں ہوتا, کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا. اسی تو اپنی ضرورتوں کے پیچھے بھجنے آ. ویکو جہاں پادری تک تمہیں کلام اچھا لگنا تھی وہ کلام سننا, جہاں نہیں اچھا وہ جو فارغ کرو, یہ نہیں صحیح سناتا. پالوس رسول کیا کہتا ہے, پالوس رسول کی زندگی بالکل اس کا مائنڈ مسیح والا تھا. اور مجھے یہ سمجھنا کیوں آسان ہے, کیوں؟ کیونکہ میں پہلے یسوع کی ذات کو دیکھوں گا, یسوع کی زندگی. اچھا یار یسوع نے کیا پریچ کیا ہے؟ اچھا اگر پالوس یہ کہہ رہا تو اس کے پریچ کرنے کا کیا مطلب, وہ اس کی زندگی کیسی تھی؟ اور میں آپ کو ایک سیکنڈ میں بتا دوں, یسوع نے کبھی دنیاوی چیزوں کے بارے میں پریچ نہیں کیا, اس لیے پلوس نے بھی نہیں کیا, اس لیے پترس نے بھی نہیں کیا. مجھے بتانا کتنا آسان ہے, مجھے کیا حوالے اس میں سے نہیں ملتے, سارا کچھ ہے. مجھے آپ سے زیادہ حوالے آتے ہیں, میں نے شاید آپ سے زیادہ بائبل پڑھی ہو, لیکن ذہن نہیں نا چینج ہوا. ذہن جب چینج ہوگا تو پھر ہی آپ کو یہ باتیں سمجھ لگیں گی. نہیں تو پھر ٹھیک ہے وہ نہیں جو دیکھو جی سارے انج کر رہے, سارے کر رہے ہیں, سارے دوزے جان کے تسی نال ٹری جاؤ, سارے کر رہے ہیں, سارے کر. جب یسوع مسیح
आपको चुनता है तो वो ये नहीं आपसे तवक्को करता जो सारे कार्य आपने वो करना है। वो अगर आपको चुनता है तो आपको इसलिए चुनता जो दूसरे कार्य आपने वो नहीं करना, जो खुदा कहता आपने वो करना है। नहीं नहीं नहीं, जो सारे कार्य वही सही होता है, वो गलत होता है जी। तो ये है कि इन लोगों की जब आप जिंदगी को पढ़ोगे आपको पता चलेगा ये असल ईमानदार थे, हम जैसे नहीं थे, ना कोई हमारी बुनियाद है ना कोई। इनको यीशु मसीह का सही तौर पर तजर्बा हुआ इन लोगों को। और अगर आप बाइबल मुकद्दस में जितने भी लोगों को खुदावंद यीशु ने चुना, बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो बीमार था उसने शिफा पाई और वो बाद में जी वो जी मुझे खुदावंद यीशु ने शिफा दिया, अब मैं उसकी खिदमत करूंगा। जो खिदमत के लिए बुलाए गए वो सिर्फ खिदमत के लिए बुलाए गए, खुदा ने किसी और ज़रिए को और किसी सोर्स को इस्तेमाल नहीं किया। आपकी तो कोई बुनियाद नहीं, आपको तो पता ही नहीं है ना। हाँ जी, मुझे खुदा ने शिफा दी इसलिए मैंने खिदमत शुरू कर दी। ये गवाही अकॉर्डिंग टू बाइबल मुकद्दस के मुताबिक क्या खिदमत के लिए ये गवाही ज़रूरी है? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर खुदा ने बुलाना है तो वो बगैर आपको किसी मुसीबत में डाले हुए बुलाता है। बाइबल का ये असूल है। अब आप कहेंगे लो जी पौलुस भी तो अंधा हो गया, जब खुदा ने उसको बुलाया तब अंधा नहीं था, वो सही था। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। वो जो उसके पास खुदा ने काहिन भेजा वो तो डर रहा था उसके पास जाने से, वो कहता ये तो मसीह को सिखाता। फिर उसने जब उसको बताया तो उसको समझ लगी, वही चेंज हो गया। और उसका तौर तरीका वो पहले कैसा था, वो बाइबल के बारे में पहले कैसे सोचता था, आपको तो ये पता ही नहीं ना इन बातों का, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में तो खुदा ने काम ही नहीं किया। आप तो गवाहियों के मारे हुए लोग हैं, आपको पता ही नहीं है रूहानी बंदा होता गया। एक बंदा बाइबल को क्या समझ रहा है। मुझे इस चीज़ का तजर्बा है, पहले जब मैं बाइबल पढ़ता था मुझे ऐसी समझ लगती थी जैसे मैं सुनाता होता था, लेकिन पौलुस रसूल की जब जिंदगी को देखा फौरन ही सब कुछ चेंज हो गया। यार बाइबल ये कहती है यीशु की ज़िंदगी ऐसी थी, यीशु की ज़िंदगी ऐसी थी, बाइबल ये कहती है, और उसकी ज़िंदगी सेम वैसी ही हो गई। मुझे ये कैसे पता चल गया? मैं आज तो उसे नहीं साबित करता, मैं आपको उसका करैक्टर बता रहा हूँ, उसका किरदार बता रहा हूँ। मुझे कहाँ से बाइबल में, ये बाइबल में से मुझे पता चला कि उसका करैक्टर कैसा था। भाई समझे वो किंज हो सकता है भाई, जब आप रूल कुछ की रानमाई में पढ़ते हो आपको पता चल जाता है। मैंने बताया तो गला नहीं समझ आनी है, फौरन वो चेंज कैसे हो गया। और आज हमारे मसीहों का क्या हाल है, मैं तौबा कर लिए भाई चेंज हुआ, कलाम को सोचने समझने का तरीका चेंज हुआ, नहीं वो नहीं चेंज हुआ, मेरी ज़िंदगी चेंज हुई। ना ज़िंदगी तुम्हारी चेंज हुई जब तक आपका माइंड खुदावंद चेंज नहीं करता, आपकी ज़िंदगी भी चेंज नहीं होती। क्योंकि वो जब चेंज करता है आप करना शुरू कर देते हैं, वो आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं होती। आज इसने कह दिया, आज उसने कह दिया। और ये मैं बताने के लिए आपको बता रहा हूँ कि यीशु के साथ पौलुस नहीं था, पतरस था, लेकिन बहुत दफ़ा पतरस को जो है वो पौलुस ने डांटा कि तू कलाम के असूलों के मुताबिक नहीं चलता। ये मैं उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं बात कर रहा, या मैं उसकी बेइज्जती नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कलाम को समझना कितना ज़रूरी है। और ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात का भेद हम पर नहीं खुलता। आज कलीसियाओं में यीशु मसीह की ज़ात का भेद है ही नहीं है। जब यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में आता है वो आपको कभी भी ये जो हम रस्म और रिवाज अदा करते हैं इनके ताबे नहीं करता, आपके अंदर इनके लिए नफ़रत पैदा करता है। आपको इस चीज़ की समझ ही नहीं है, सेंस ही नहीं है। हम दुआएं कर कर के थक जाते, खुदा न मेरे रस्ते करो, खुदा बरकत दे दो, खुदा कर दो, वो कर दो, वो कर। वो भाई ये बाइबल में आई नहीं है, कलाम में ये कहीं भी नहीं लिखा तू दुआ करेगा तेरे लिए मैं रस्ते करो। उसने कहा क्योंकि तू खुदावंद अपने खुदा की बात को ये इस्तिस्ना उसके 28वें बाब में लिखा है, और यीशुआ की किताब पहले बाब में लिखा है कि तेरा ध्यान दिन रात मेरी शरीयत पर लगा रहे। तू जहाँ जहाँ जाएगा दुआ तू नाम ही करेगा, तेनों कामयाबी दी राह नसीब होगी। तुसी अमल तो करते नहीं, सिर्फ दुआ ही करते हो ना ताकि कामयाबी मिल जाए। तुसी तो बाइबल में सारे असूलों वापस तोड़े हैं। फिर कहते हो नहीं जो दुआवां नाल बड़ा कुछ हो जाता, जिन्ना मर्जी भजते रहो, जिन्ना मर्जी भजते रहो, फिक्रां विच रह के दुआवां करदे। यीशु ने कहा फिक्र ना करो, जे इन्ना तुहाडे अंदर यीशु है ना तो फिर यीशु की गल्लां ते अमल करके वेखो ना, तुहानूं लगे पता। नॉलेज विच यीशु हो सकदा, तुहाडी इनफॉर्मेशन में यीशु हो सकदा, तुहाडी जिंदगी च यीशु नहीं हो सकदा। जे तुहाडी जिंदगी च यीशु नहीं तो उसकी पहचान की है जिन दूसरे करते हैं। तुसी ट्रडिशनस, तुसी रस्मो रिवाज जो दुनिया के लोग खादमीन तलीम दे रहे हैं तुसी उन्हां दे ताबे होवोगे। लेकिन जिहड़ा यीशु मसीह नाल मामूर होएगा उस तलीम नूं इंज करेगा कि वो बिल्कुल फालतू फजूल, कोई उहदी बुनियाद नहीं। आ लोगों की सब तो वड्डी बर्बादी का सबब है कि ना कलाम नूं जानना और सिर्फ आयतां नूं जानना। इन्नी शैतान ने मत मारी, इन्नी वेखो शैतान ने मत मारी है तो वो ये नहीं, बल्कि जदों ने माती मारी तो फिर अगों मैं की गल करा। और फिर हम बड़ी वो पुराने अहदनामा से हवाला निकाल लेते हैं, नए अहदनामा से हवाला निकाल लेते हैं, कोई ये ना कोई फ़र्क नहीं पैंदा।
حوالے حوالے سے یہ نئی سوچ ہے ہی نہیں ہے، یہ تو پرانی آپ کی سوچ ہے. آپ پرانے اصولوں پر یسوع المسیح کی ذات کا بھید کھلا ہی نہیں ہے آپ پر، تو آپ نے نیا کیا کرنا ہے؟ اب جو میں بتا رہا ہوں وہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، لیکن آپ کے لیے وہ نہیں ہے. آپ کو کیوں وہ نہیں لگیں گی؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ بائبل مقدس سے واقف نہیں ہے. اس بائبل مقدس میں جو کچھ لکھا ہے وہ ہزاروں سال پہلے ہے، اس میں کوئی نئی بات ہے، لیکن آپ کے لیے وہ نہیں کیوں ہے؟ اور نام اور وہ آپ کی سوچ میں کیوں نہیں آتی؟ نہ آپ کی سوچ اس کو کیوں نہیں مانتی؟ کیونکہ آپ نے کبھی اس طرح بائبل پڑھی نہیں ہے اور نہ پاک روح نے آپ کی رہنمائی کی ہے. سو یہ ہے کہ بائبل مقدس جو ہے وہ کچھ اور ٹیچ کرتے ہیں، ہم کچھ اور اس سے ہماری زندگی پر امپیکٹ کیا پڑتا ہے؟ فکروں سے ہم خود بہت آزاد ہو جاتے ہیں. جب ایک بندے کو پتہ نا کہ یسوع نے یہ کہا ہے تو اس کی زندگی میں کیا چینجنگ آئے گی، کیونکہ اس کو صرف انفارمیشن ہے، وہ پتہ ہے، یعنی کہ نالج چ گل ہے. ہاں میں سنی ہے، مجھے پتہ ہے، لیکن جس کی زندگی میں وہ بھید کھلا ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہتا مجھے پتہ ہے، وہ کرتا ہے. پولس رسول کی زندگی تبدیل کس طرح ہوئی؟ کسی نے اسے سکھایا. ایک شخص ایک ہفتہ پہلے شریعت کے مطابق مسیح لوگوں کو ستاتا ہے، شریعت کو جس طرح وہ سوچتا ہے اسی کے مطابق لوگوں کے ساتھ وہ کرتا ہے، لیکن تھوڑے دنوں بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ مختلف بالکل چینج ہو جاتا ہے. کیا کسی نے سکھایا؟ کیا کسی نے اس کو تعلیم دی؟ نہیں، بلکہ یسوع المسیح کے جب ذات کا بھید دمشق کی راہ پر کھلا، تو کون ہے؟ اس نے کہا میں یسوع ناصری جسے تو ستاتا ہے. فوراً یسوع المسیح کی جب ذات کا بھید کھل گیا اس کو پہچان ہوگی، اور کلام مقدس بالکل اس کے سامنے جو ہے وہ اس کے سب بھید کھل گئے، اور وہ یسوع المسیح سے مکمل طور پر مامور ہوا. نہ کہ انفارمیشن، صرف انفارمیشن کی بنیاد پر وہ جب بائبل کو یا توریت کو سمجھتا تھا، تب بائبل نہیں تھی، نیا نامہ نہیں تھا، تو کیسے سمجھتا تھا؟ یسوع المسیح خدا کا بیٹا نہیں ہے، اور یہ جو مسیحیت فرقہ ہے یہ بدعت ہے، یہ یہودیوں کی شریعت کے مطابق غلط ہے، ان کو قتل کرنا وہ اپنا مذہبی فریضہ سمجھتا تھا. یہ چند دن پہلے کی سوچ ہے جب صرف انفارمیشن تھی، لیکن جو ہی خدام یسوع کی ذات کا بھید کھل گیا، وہی پالوس رسول شریعت میں سے لوگوں کو حوالے دے دے کر بتاتا تھا کہ مسیح کا جی اٹھنا وہ کلام مقدس کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق ہے. ایسے زندگیاں چینج ہوتی ہیں، ایسے ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم 25 سال دعا کرتے ہو تو ہو جاتے ہیں تو پتہ پھر بھی نہیں ہوتا. ساڑھے تو پتہ نہیں ہے تو سوئی ہے اتنے دعا تے آڑی گئی ہے، پتہ نہیں یہ وہ سوئی جی وہ کڑی جی جی اتنے آ کے سیل ہی مک گیا، اگے جا ہی نہیں سکتی. یہ جو مرضی کر لو اگے نہیں جا سکتی، کیونکہ تھی سمجھو تاری زندگی دا سیل جہاں ہے نا وہ دعا ہے. آپ کے اندر ہیٹ جنریٹ یہ کلام کرتا ہے، اس لیے تاری زندگی بجھی رہتی ہے. اس کا بھید آپ کی زندگی میں نہیں کھلا. ساری تو تھی انفارمیشن کٹھی کی تھی. سو یہ ہے کہ انفارمیشن سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. انفارمیشن صرف بولنے کی حد تک ہی ہوتی ہے کہ کسی نے بول کے صحیح ثابت کرتا ہے، کسی نے بول کے سچا ثابت، کسی نے جھوٹا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، تو اپنی زندگی اس تو بڑی جھوٹھی. اگر ہم نے یسوع المسیح کو قبول کیا ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہماری زندگی چینج ہوئی ہے یا نہیں. آپ اپنی زندگی کا خود موازنہ کریں. آپ دنیا داری جیسے کام کرنا پسند کرتے ہیں، اگر کرتے ہیں تو آپ میں دنیا داری ہے، آپ دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، آپ نے چاہے توبہ کیا جو مرضی کیا، آپ میں مسیح نہیں ہے، کیونکہ آپ دنیا کی چیزیں لو جی یسوع نے کیا سی منگو، یسوع نے کیا پہلے آسمان کی بادشاہی کی تلاش کرو، وہ تو پہلو کر لو. تو جدو تسی آسمان کی بادشاہی تلاش کرو گے نا پھر تمہیں آیت دی سمجھ لگے گی یسوع کی کہنا چاہتا ہے. یسوع تمہیں لالچی نہیں سی بنانا چاہتا. یسوع نے کہا وہ گیا دنیا کی چیزاں اگے بھی پڑھو نا، دنیا کی چیزاں کے پیچھے تو غیر قوماں بھجدیاں نے، تسی بھی ایسے کام لگے. ویکھو تمہیں شیطان نے کدھر پایا، تے تے وہ سرا تے تمہارے دماغاں وچ وڑیا تو تمہیں سمجھ نہیں لگتی اسی کرنا کی ہے. پھر چھوٹی چھوٹی آیتاں یسوع نے کہا سی نا پہلے آسمان کی بات پھر ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی. یسوع یہ بھی نہیں کہا سی کہ یہ چیزاں تلاش وچ کون رہندے نے. ہاں تو ویلو شیطان نے تھوڑی کڈی مت ماری ایڈی کو آئے تو اڈا چھوٹا جہا ٹوٹا چک کے تمہیں پڑھا دینا، اے لو اے پڑھ لے اے تیرے مطلب دی آ. پھر تسی کہندے او بھائی صاحب جی تمہیں صحیح سنانا نہیں آتا، تینوں کلام نو صحیح پڑھنا نہیں آتا، پھر بھاویں دعاواں کرو تو جو مرضی کرو کچھ نہیں جو ہونا. اب کلام مقدس میں ایک آیت اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری کیا ہے فکر ہے. اب اس کو بھی ہم نہیں سمجھتے. آپ یسوع المسیح پر فکریں دعاؤں سے ڈالتے ہیں، وہ یسوع میری فکریں لے لے تو دعاواں تھوڑی بھریاں پھر فکراں نال ہوندی ہے.
دعا میں آپ فکر یسوع مسیح پر ڈال دو. جب آپ پر یسوع المسیح کی ذات کا بھید کھل جاتا ہے آپ ساری چیزوں سے بے فکر ہوتے ہیں. اس کا مطلب آپ کی فکریں خود بخود یسوع پر ٹرانسفر ہو چکی ہیں. تو تسی کی یسوع کل کی میں نہیں فکر کرتا, تو کرتا فکر پر منور دے دیں صحیح. یسوع کہتا ہے نہیں تینوں لب بھی جانا ہی پر تیرے سیدھا راستہ نہیں لبنا. تو ہم تو بائبل کو کبھی نہ سمجھے ہیں نہ, کیونکہ ہمارے ذہن میں ایک بنیاد ہے نا وہ دعا والی, تو وہ جب تک ہلنی نہیں ہے ہمیں آگے بڑھنا کیا خاک ہے ہم نے آپ نے. اچھا جی فکریں کیسے یسوع کے سامنے رکھے, ہاں جی دعا کرو گے تو دیکھو دعا لکھو گے یسوع میں اپنی فکریں تجھ پر ڈالتا ہوں. جیسا مطلب ہے یعنی کہ تسی یسوع تے فکراں چھوڑ دیتی ہے. بھائی کلام تے کدھر لکھیا ہے یسوع نے کیا ہے بھائی تسی دعا وچ میرے اگے فکراں رکھنیاں نے. یسوع نے فکر نہ کرو, تو وہ کب ہوتی ہے جب آپ کی زندگی پر بھید کھل جاتا ہے, جب مسیح کا بھید کھل جاتا ہے نا کہ دنیا کی چیزیں آپ کے لیے کوئی اہم نہیں ہے, تو پھر آپ دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگتے نہیں ہیں. جب بھاگتے نہیں اس کا مطلب آپ کی وہ فکر ہی نہیں ہے, آپ کی پرابلم ہی نہیں ہے وہ. اب فکریں آنا کوئی بری بات نہیں, وہ ہر بندے کی زندگی میں فکریں آتی ہیں, لیکن جب آپ کلام مقدس کے وسیلہ سے کلام کے بھیدوں کے وسیلہ سے یسوع آپ کو تبدیل کرتا ہے تو فکریں جب آتی ہیں خدا کا کلام فوراً ان کو ختم کر دیتا ہے. بھائی یہ تیری پرابلم نہیں ہے. اب میری پرابلم یہ نہیں ہے کہ میرے پاس پیسے ہو, میری پرابلم یہ نہیں ہے میرے پاس کلیسیا ہو, میری پرابلم یہ نہیں ہے کہ میرے پاس کار ہو, میری پرابلم یہ نہیں ہے میرے پاس گھر ہو, میرے پاس وہ یہ ہو. کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا؟ کیونکہ یہ چیزیں خود بخود کلام مقدس اس کے بھیدوں کے وسیلہ سے ختم ہو چکا ہے. بہت فارغ اس لیے من کسی لوگوں نے بھی فکر نہیں ہوتی. یار لوکی کی سوچتے ہیں, لوگوں نے کی سوچنا زیادہ کی سوچتے ہیں جنہوں کا رب بھی پیسہ ہے تو میں انہوں نے رب کے نال کیوں چلنا کیونکہ میرا رب تو آسمان تو بیٹھا. ہضم کرو ہے انہوں ذرا اپنی زندگی ایڈے تھی یسوع نال مامور ہو نا تو تسی لوکاں تو بغیر ایک قدم نہیں چک سکتے. کیوں؟ وہ نہیں یہ ہے تو وہ کچھ بھی نہیں. یوسف کو کوئی بتانے والا نہیں تھا جب, لیکن مسیح یسوع کا بھید جب اس پر کھلا تو اس نے وہ ساری چیزیں کیوں ریجیکٹ کر دیں. اس کے پاس تو ایسی کوئی کتاب ہی نہیں تھی کہ اس کو بتایا جی یہ گناہ ہے یہ نہیں ہے, کیونکہ کلام میں لکھا کہ شریعت سے پہلے گناہ کی پہچان نہیں تھی. لیکن یسوع المسیح کی ذات کا بھید یا یہوہ کی ذات کا بھید جب یوسف پر کھل گیا تو اس نے مصر کے ساری چیزوں کو یا وہ جو بھی اس کے رستے میں آ رہی تھی چیز ہرڈل جو بھی پرابلم تھی وہ اس کے لیے کچھ بھی اہم نہیں تھی, نہ کوئی اہمیت رکھتی تھی. کیوں؟ کیونکہ خدا یسوع المسیح کی ذات کا بھید آپ کی رہنمائی کرتا ہے. اور ہماری دعائیں, ہمارے علم, ہمارا ایمان, ہمارے یہ تو ہماری وہ, اس لیے تو ہمارا بیڑا گرک ہوا ہے. ہمیں تو کچھ سمجھ لگتی ہی نہیں ہے اور نہ کبھی لگنی ہے. اب دعا کروا لینا آسان ہے, دعا کر لینا بھی آسان ہے. خدا یسوع المسیح کے ساتھ چلنا مشکل ہے. کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ جب تک آپ مسیح یسوع کا بھید حاصل نہیں کریں گے, یسوع کے ساتھ چلنا آپ کو, میں کہتا ہوں ایسے لگے جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں موت ہے. کیوں؟ آپ کو میری باتوں کی کیوں نہیں سمجھ؟ میں تو بائبل مقدس کی بات ہی کرتا ہوں, لیکن صرف یہ ہے کہ ہم دعا کو بھی وہی سمجھ لیتے ہیں نہیں یہی سب کچھ ہے. چرچ آنا جانا جو بھی ہے, جو کچھ بھی ہم نے سیکھا, ہم یہ کر لیں گے تو یہ صحیح ہو جائے گا. ہمیشہ کی زندگی کا تعلق اس سے نہیں ہے. ہمیشہ کی زندگی کا تعلق خدا یسوع المسیح کی ذات کا بھید ہے جس پر کھل جاتا ہے. وہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے وہ نہ بھی چاہے تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے, وہ اس طرح چل رہا ہوتا ہے, کیونکہ یہ باپ کی مرضی میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان سے کرواتا ہے. ان کی ذات میں وہ چیز ہی اس طرح شامل کر دیتا ہے, وہ ان کی عادت ہو جاتی ہے. جیسے آپ کی عادت ہے نا دعا کرنا اور کروانا, اور میری یہ عادت کیوں ہے کہ میں کہتا ہوں کہ دعا سے کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ وہ آپ کی عادت ہے. لیکن میں بھی اسی معاشرے میں بڑا ہوا ہوں. میری کیوں یہ عادت؟ کیونکہ بید نے اس عادت کو تبدیل کر دیا ہے. اب چاہے بندے 100 آ کے کہہ دیں جی نہیں یہ غلط ہے, who's care, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ بھید ہے. لیکن ہم بائبل کو سمجھتے نہیں ہیں, اور جب تک آپ کی سوچ پرانی ہے تو آپ سوچتے ہیں خدا یسوع المسیح کی ذات کا اصل بھید آپ پر کھل سکتا, نہیں کھل سکتا. اس کی وجہ کیا؟ کیونکہ آپ جان بوجھ کر خدا کے روح کو موقع نہیں دینا چاہتا. اور خدا کا روح ایک دن میں رہنمائی نہیں کرتا, اور نہ خدا کا روح آپ کی دعا سن کر آپ کی رہنمائی کرتا. یہ لوگوں کے بہت سارے غلط کانسیپٹ ہیں جو خادموں نے جو ہے وہ ڈالے ہوئے ہیں. دعا کرو پاک روح آپ کی رہنمائی کرے گا, یہ کرو تو پاک روح آپ کی رہنمائی کرے گا. ایسا نہیں ہوتا. دکھ اٹھانا پڑتا ہے, اور دکھ اٹھانے سے فرما برداری پیدا ہوتی ہے, اور فرما برداری سے ہماری زندگی میں خدا یسوع کے لیے عزت اور آنر بڑھتا ہے. خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے. آپ سب کے اندر خدا کا خوف ہے, حکمت آپ کے اندر نظر نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ وہ خدا کا خوف ہے نہیں جس کو آپ خوف سمجھتے ہیں.